حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے غلے پہ مقرر کیا تو ایک شخص آیا، اس نے چادر بچھا کے اس کے اندر وہ غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو جا کے پکڑ لیا تو اس نے بڑی منتیں کی۔ اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، میں کوئی پیشہ ور چور تھوڑی ہوں، مجھے تو مجبوری تھی، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو میں صبح حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما فعل سیرک الباریہ، کہا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا کیا؟ تو کہتا ہے میں نے حضور سے کہا، میں نے کہا حضور وہ کثیر العیال تھا۔ اس نے کہا میں پیشہ ور تھوڑی ہوں، مجھے تو مجبوری تھی، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو کہا حضور مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جھوٹا شخص تھا وہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سنو، آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالکوت و ملک میں کوئی ایسی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بنندہ ما فی الصدور، کہا حضور اللہ نے آپ کو وہ نگاہ عطا کی ہے، آپ تو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہی شخص آیا اور اس نے آ کے کپڑا بچھایا اور اس کے اندر غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر اس کو جا کے پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا میں نے کہا میں تو تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس نے پھر منتیں اور ترلے کرنے شروع کر دی۔ اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، مجبوری ہے، اور جو ہے آئندہ کے بعد نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ما فعل سیرک الباریہ، کہا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جھوٹا شخص تھا وہ، اور کہا سنو آج پھر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری رات تھی تو میں طاق میں تھا، کہتے ہیں وہ آیا اور اس نے کپڑا بچھایا اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا جھوٹا شخص ہے تو، آج کل کہہ کے گیا تھا نہیں آؤں گا، آج پھر آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے چند کلمات بتلاتا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تجھے نفع عطا کرے گا۔ تو اس نے آیت الکرسی کا کہا، اس نے کہا بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کرو، اور کہا کہ صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ رہے گا، اور کہا شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، کہا کہ تم اسی حال میں صبح کرو گے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس کی بات اچھی لگی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو صبح حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ما فعل سیرک الباریہ، کہا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا کہ حضور اس نے مجھے چند کلمات بتلائے ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اللہ نفع عطا کرے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات پتے کی بتلا کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا ابو ہریرہ سنو، وہ جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا وہ خود شیطان ہی تو تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان خود آ کے بتلا رہا ہے کہ اللہ نے آیت الکرسی کے اندر وہ قوتیں اور وہ طاقتیں رکھی ہیں کہ میرا بھی حوصلہ نہیں پڑتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ لے میں اس کے قریب جاؤں، یعنی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب جا سکے۔ تو یہ اللہ نے آیت الکرسی کے اندر یہ طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اور آیت الکرسی کرسی والی آیت، اس کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر اللہ کی کرسی کا تذکرہ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اچھا ایک فرمان حضور کا ہو سن لیجئے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ باقی رہتا ہے، یعنی جب موت آئے گی تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو اللہ آپ کی روحوں میں اتار دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ ایک یہ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔